ختم نبوت ہے کیا، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ ختم نبوت، آپ مسلمان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ ختم نبوت پہ یقین کرتا ہے. آپ چاہے کلمہ پڑھیں لیکن حضور کو جب آپ آخری نبی نہیں مانیں گے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہوتے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے حبیب کو یوں پہچانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. وہ لڑکیاں بھی دیتے ہیں، وہ پیسہ بھی دیتے ہیں، وہ ہر طریقے سے دوستی لگائیں گے آپ کے ساتھ. تو یہ بتا کہ مرزے کی یہ کتاب جسے وہ اپنا قرآن کہتے ہیں، روحانی خزائن، اچھا یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب سے صرف یہ ثابت کر دے کہ مرزا غلام احمد قادینی ایک شریف آدمی ہے، نیک نہیں. نیک کی بات تو بہت دور ہے کہ ایک شریف آدمی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اپنی روحانی خزائن سے ثابت کر دے تو ہم اس کو سلام کریں گے. بھائی اس میں تو وہ خود لکھتا میں شراب پیتا. میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، دجالون کذابون کلہم یدعو انہ نبی. ہر ایک کا دعویٰ کہ میں نبی ہوں گا. سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں وہ بروز قیامت جب حضور کے پاس جائیں گے نا تو حضور دور سے کہتے ہیں یہ میرا ختم نبوت کا مجاہد ہے. اور وہ لوگ بھی سوچ لیں جو ختم نبوت پہ کام نہیں کرتے نا، بہانے کرتے ہیں، حضور نے ان کو دیکھ کے چہرہ مبارک پھیر لیا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائیں اور مولانا، یہ ناچیز محمد اویس ربانی آپ کی خدمت میں ایک ایسا پروگرام لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں کہ جس میں شاید صدیوں کی محنت اور ہزاروں لکھی جانے والی کتابیں سما سکتی ہیں. ایسے احباب میرے پاس ہیں اور ایسا موضوع انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے اور حرف آخر بھی ہے، بلکہ اپنے موضوع کی طرح صداقت کی ایک مہر بھی ہے اور انتہا ہے، کامل ہے، اکمل ہے. حضور سید والا جان دو عالم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں تمام انبیاء کی خصوصیات بدرجہ آتم اکمل شامل ہیں. حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ تقاضا انسانیت ہے؟ کیا رہتی دنیا تک معاشرہ، قبیلہ، عالم انسانیت اس بات کا مستحق ہوگا کہ کوئی نبی آئے اور ہدایت کرے؟ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کی طرح ہدایت ہی تو مانگ رہا ہے، مگر کیا ہدایت اپنے کامل وجوہ میں، حیثیت میں آنی گئی؟ کیا عالمین کے لیے رحمت تمام ہو نہیں گئی؟ اس پہ آج ہم سوال کریں گے اور ختم نبوت ہمارا عنوان ہوگا. ہم اس کے علمی عقلی دلائل لیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کے اوپر جس طرح سے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب لے کر اس موضوع کو ایک بنیادی موضوع اور اس عقیدے کو اپنا بنیادی عقیدہ ظاہر بھی کیا جائے. میں اور آپ اس عقیدے کے حامل بھی ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس پہ جہاں تنقید بنتی ہے سوال کی حیثیت سے رکھیں گے اور علماء سے جواب لیں گے. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. پروگرام میں تشریف فرمائیں. آپ ختم نبوت کے عنوان پر اپنی ذات میں ایک متحرک شخصیت ہیں، کمالات رکھتے ہیں. آپ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے کام عنوان ختم نبوت پہ کروائے ہیں. میں اس موضوع سے ریلیٹڈ ان افراد سے ملنے کا خواہش مند بھی رہتا ہوں، ملاقات بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. یہ ایسا موضوع ہے. آپ ایک ادارے سے بھی وابستہ ہیں، اس کے چیئرمین بھی ہیں اور ختم نبوت ریسرچ سینٹر کراچی آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے. سید بدر علی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اپنے دوسرے مہمان کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. ان کا جو مطالعہ ہے وہ اتنا قوی ہے کہ اگر میں ان سے کہوں کہ آج یہ موضوع آیا ہے اور چند گھنٹے پہلے میں ان سے درخواست کروں، یہ عنوانات سے اور خاص طور سے ایسے عقیدے سے جڑے ہوئے عنوانات سے محبت رکھتے ہیں. ان کی زندگی بھی اسی خدمت میں صرف ہوئی ہے. یہ قرآن، حدیث، فقہ، احکام اس سے یوں آشنائی رکھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہیں. پروگرام میں تشریف فرمائے مفتی عبدالباقی اخندزادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ختم نبوت ہے کیا، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اس وقت 2024 میں
اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے ختم نبوت کی تو شاید یہ فرقوں میں جو بحث ہے یہ ختم ہو جائے. میرے نزدیک یہ نظریہ ہے. ختم نبوت آپ مسلمان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ ختم نبوت پہ یقین کرتا ہے. آپ چاہے کلمہ پڑھیں لیکن حضور کو جب آپ آخری نبی نہیں مانیں گے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہوتے. اسی طرح آپ قرآن پاک کی آیتیں دیکھ لیں, احادیث دیکھ لیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور ہمارے ایمان کی عمارت جس پلر پہ کھڑی ہے وہ ختم نبوت. بے شک بے شک. تو اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ختم نبوت پہ ہمیں یقین کرنا پڑے گا, ختم نبوت پہ بات کرنی پڑے گی. میں سوال پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں, اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ختم نبوت پہ بات کرنی پڑے گی, تو یہ مسئلہ پچھلی امتوں کے ساتھ بھی رہا ہے یا یہ منفرد ہماری امت کے لیے تحفہ ہے کہ ہم ختم نبوت پہ بات کریں گے تو مسلمان ثابت ہوں گے؟ دیکھیں جو حضور کی امت ہے اس میں حضور کے زمانے میں بھی بے تحاشا فتنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمہ قذاب جیسے جنہوں نے نبوت کے دعوے کرتے ہیں, یہ خود حضور کی حدیث ہے نا کہ ایسے دجال آتے رہیں گے جو نبوت کے دعوے کرتے رہتے ہیں, یہ اس زمانے سے شروع ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اب اس دور میں آ کے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے مردود جو انگریزوں نے خود ساختہ پودا لگا کے پیدا کیا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو وجود میں لے کر آئے, اور وہ جو تبلیغ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نبی ہوں, اور پھر اس میں ذلی بریزی اس کو کر کے پیش کرتے ہیں, یا بہت ساری ایسے ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. مطلب قادیانی یہ سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانیں لیکن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں. جیسے ہی وہ شخص کہتا ہے اللہ اس کے سینے سے ایمان کو نوچ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 100 سے زائد قرآن کی آیتیں موجود ہیں, میرے حبیب نے 110 مرتبہ فرمایا, تو اس کے اوپر بحث کرے گا. تو جتنے لوگ زیادہ گمراہ ہوئے وہ اسی بات پہ گمراہ ہوتے ہیں جب وہ دلیل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں, اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو پھر ان کا ایمان وہی ضائع ہو جاتا ہے, وہ وہی گمراہ ہو جاتے ہیں. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ثبوت کے اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب آپ سے تو میں تکلف ہٹا کے بے تکلفانہ گفتگو کر سکتا ہوں, حساس موضوع ہے. جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کا خاصہ ہے اور اس سے میچ کر رہا ہوں, مگر اپنے زمانے میں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی طرح کا لب و لہجہ اختیار کرتے تھے کہ بھائی اب وہ کوئی نبی نہیں آنے والا, یا وہ نبی نہیں ہے, یا اس میں کچھ ڈفرینٹ ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے, ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو جی کر رہا تھا کہ شاہ صاحب بھی بات کرتے رہتے, میں بھی سیکھتا رہتا, اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جو ایمان کی حرارت بھی, اور یعنی اس موضوع پہ اگر کسی کی گستاخی کا پتہ چلتا ہے تو میرے ماں باپ, میری اولاد, میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ پر قربان. ان کی عزت کے لیے تو ہم سب اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ سنوں. بہرحال یہودیوں کے ہاں کسی نبی کا دعوی ختم نہیں آیا ہے, بلکہ وہاں تو باقاعدہ اپنے بعد آنے والے نبی احمد کی باقاعدہ خوشخبری دی گئی تھی. صحیح. یاتی من بعد اسمہ احمد, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ خوشخبری دے کر گئے تھے, اور یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوشخبری دے کر گئے تھے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب بھی میرے نبی آپ کے زمانے میں آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ایمان بھی لاؤ گے, وَلَتَنْصُرَنَّهُ, اور آپ ان کی مدد بھی کریں گے. تو اب یہودیوں کا یہ تو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ یہ عیسیٰ بن مریم جو ہے یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ, یہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے, لیکن ہماری نبوت آخری نبوت ہے, اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. عیسائی یہ تو کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ, یعنی یہودی جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے یہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ وہ نبی آئیں گے, لیکن وہ اس پسماندہ علاقے میں, اس قبیلے میں آئیں گے, اس کا ہمیں
اندازہ نہیں تھا. صحیح. وہ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ یہ لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ نبی قریتین یا عظیمتین میں نہیں آیا, جو بڑی بڑی بستیاں تھی اس زمانے میں, روم کی, فارس کی, وہاں کیوں نہیں آیا؟ یہ پسماندہ مکے کی آبادی جہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کیسے آیا؟ تو یہ تو ان کو یقین تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے, جبھی یہودی مدینہ میں منتظر تھے اور صدیوں سے تھے منتظر, لیکن وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. پھر قرآن نے کیا کہا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ میرے حبیب کو یوں پہچانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. لیکن وہ جو یہودی نے دوسرے سے کہا کہ چلتے اس نبی کے پاس, اس نے کہا نبی مت بول, اچھا اگر اس نے سن لیا نا تو اس کے تو پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے, یہ تو ہوا میں اڑنے لگے گا کہ بھائی یہودی بھی مجھے جو ہے نبی مان رہے. عبداللہ ابن سلام جب آئے تو انہوں نے کہا پہلی ملاقات میں آئے یہ جی صدقہ ہے, اس نے فرمایا ہٹا دو. اگلی بار آئے یہ ہدیہ ہے, کہا دے دو. اگلی مرتبہ آئے یوں کوشش کر رہے تھے کہ ختم نبوت, وہ جو مہر نبوت ہے اس کو دیکھوں, تو حضور نے اپنی چادر ہٹا دی. ماشاءاللہ. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے نبوت کی جو علامتیں دیکھی تھی ان علامتوں میں ایک علامت یہ تھی کہ نبی کبھی بھی صدقہ نہیں لیتے. ایسا ہی ہے. اگر آپ صدقہ قبول کر لیتے تو میں جان جاتا کہ آپ جھوٹے نبی ہیں. لیکن جب آپ نے صدقے کو دھتکارا اور پھر میں نے ہدیہ پیش کیا اور آپ نے ہدیے کو قبول کیا, یہ نبوت کی پہلی علامت. پھر مجھے کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ملا تھا کہ ان کے پشت پر یہاں پر ایک جو ہے وہ نشان ہوگا جسے مہر نبوت کہتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, اپنی ماں کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, تو میں گیا پیچھے اللہ کے نبی کے یہاں ابھرا ہوا کچھ تھا, میں اس سے کھیلنے لگ گیا, تو میری ماں منع کرنے لگی تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. تو یہ سب جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. صحیح. لیکن وہ نبی یہ شخص ہوگا, اس سے ان کو انکار تھا, اور اسی سے وہ جو مسلمان ہوئے وہ کامیاب ہوئے اور جو منکر ہوئے وہ ناکام ہو گئے. خوبصورت. میں شاہ صاحب آپ کی توجہات ایک سوال کی طرف لے کے جانا چاہوں گا, اور شاید یہ سطحی سوال اور بہت ہی گراؤنڈ لیول کی بات ہے مگر ضروری ہے. وہ یہ کہ ایک مسلمان جس کے پاس اتنا پیارا عقیدہ ہے, توحید کا عقیدہ, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا عقیدہ, قرآن جیسی کتاب اس کے پاس کامل حیثیت میں موجود ہے, وہ کیا سوچ کے, کیا دیکھ کر ختم نبوت کا دشمن بن جاتا ہے قادیانی کی طرف سے؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب یہ نہیں, میں ٹیکنیکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا امپریس کس چیز سے ہوتا ہے اور یہ کیا بینیفٹس دیکھتا ہے وہ؟ دیکھیں جی, مختلف جو قادیانیوں کی وارداتیں ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ثابت ہوئی ہیں. وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ لڑکیاں دیتے ہیں, وہ پیسہ دیتے ہیں, اور اس ملک میں ہزاروں ایسی داستانیں میں آپ سنا سکتا ہوں کہ جن کے انجام سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے بازاد خود ہم ملیں اور روح کانپ جاتی ہے. یہ ان کا بیسک طریقہ ہے. سب سے بڑا جو قادیانیوں کا طریقہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ صرف اسی بات پہ کھڑا کر دیتا ہے. مسلمانوں کا ایمان صرف ایک بات پہ سب سے زیادہ سینسٹیو طریقے سے نیچے گر جاتا ہے. وہ یہ کہ جب وہ کسی مسلمان سے یہ بات کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانو پر حضور کے آخری نبی ہونے پہ بحث کر لو. اچھا, بس یہ میرے جتنے زندگی کا تجربہ ہے, میں نے دیکھا جس نے چاہے محبت میں ہاں کی, انجانے میں ہاں کی یا بیوقوفی میں ہاں کی, اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. آپ اس بات پر بات ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی سے بھی کہیں گے حضور کی آخری, آپ دلائل دے کے بتائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. بے تحاشا ان کی قادیانیوں کی چیزیں ہیں. وہ لڑکیاں بھی دیتے ہیں, وہ پیسہ بھی دیتے ہیں, وہ ہر طریقے سے دوستی لگائیں گے یا آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, اٹھیں گے, بہت طریقے ہوتے ہیں. ان سارے طریقوں سے مسلمانوں کو وہ غافل کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ بات میں آپ کے چینل پہ آن ایئر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس شہر کراچی کی تمام تر کیلکولیشن موجود ہے کہ کہاں کہاں قادیانی جماعت ہے, کہاں کہاں ان کے لوگ ہیں, کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ قادیانی سے مسلمان ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ مسلمان سے قادیانی ہو رہے ہیں. ہمارے پاس یہ تمام تر ڈیٹیلز موجود ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, تیزی کے ساتھ. آپ کی سوچ ہے اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ زندیق ہوتے ہیں,
ان کے پاس ہدایت کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ زندگی کو بھی جو ہے وہ ہدایت کے خانے میں آ جائے، لیکن وہ جو نئی نسلیں ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی مردود کی روحانی خزائن نہیں پڑھی، وہ جب سنتے کہ مرزے نے اہل بیت کو، صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو کیا غلیظ گالیاں بکی ہیں، غلیظ گالیاں بکی ہیں، تو وہ سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو رہا ہے کہ اب اس میں ہم بہت سارے قادیانیوں کو جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ عام آدمی قادیانیوں سے بات نہیں کر سکتا، وہ آپ کو بولے گا عیسیٰ علیہ السلام کا بتاؤ، وہ بولے گا آپ اس کا بتاؤ، وہ اس کا بتاؤ۔ میں تمام تر لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو صرف ایک ہی بات بتاتا ہوں، وہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ میں ہر جرمانہ، ہر سزا اٹھانے کو تیار ہوں اور اپنی گردن حاضر کرتا ہوں۔ حضور کے لیے ہماری گردن حاضر ہے۔ بے شک کوئی بھی قادیانی آپ سے کوئی بھی سوال کرے، اس سے سب سے پہلے آپ ایک سوال کریں گے، ہم تیرے تمام تر سوالوں کو جواب دیں گے۔ تو یہ بتا کہ مرزے کی یہ کتاب جسے وہ اپنا قرآن کہتے ہیں، روحانی خزائن، اچھا یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب سے صرف یہ ثابت کر دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک شریف آدمی ہے، نیک نہیں، نیک کی بات تو بہت دور ہے، کہ ایک شریف آدمی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اپنی روحانی خزائن سے ثابت کر دے، تو ہم اس کو سلام کریں گے۔ بھائی اس میں تو وہ خود لکھتا ہے میں شراب پیتا ہوں، اس میں تو وہ لکھتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا، استغفر اللہ، اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضور کا روزہ، حضور کا جو سبز گنبد ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی پخانہ کرنے کی جگہ ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں کستوری کی خوشبو کے مانند ہوں، لعنت اللہ علیہ، اور امام حسین گائے کی گوبر کی۔ لا حول یا ولا اللہ توبہ قوت استغفر الا اللہ۔ یہ تو آپ اس میں آپ شور اس جب پہ تک لکھے ہوئے مسلمانوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی تو کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ ان میں کیا گیا ہے، یہ آپ کے خون کے اندر جب تک یہ جوش نہیں آئے گا، یہ اس بغیرت کی گالیاں جو اس نے اہل بیت کو دی ہیں، آپ اس وقت جو اہل بیت کا ایشو ہے نا وہ اس نے یہی ختم کر دیا تھا۔ اس نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنی اہل بیت بھی الگ کر دی، 313 صحابی الگ کر دیے۔ اس نے کہا قرآن جو ہے وہ مکے اور مدینے میں تھوڑی نازل ہوا ہے، وہ تو قادیان میں نازل ہوا ہے، لکھا اس نے کہا اب اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تو محمد رسول اللہ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں مرزا قادیانی ہوں۔ استغفر تو اللہ۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اگر ہم قادیانیوں کو اس ملک میں تبلیغ کی اجازت دے دیں تو ہر گلی کوچے میں خون بہے گا۔ اس لیے سپریم کورٹ اور پاکستان کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ ہم قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کیا تبلیغ کریں گے آپ؟ آج ہم اس شہر میں بڑے پریشان ہیں، بے روزگاری ہے، کراچی کے چاروں طرف ان کے فتنے خانے، عبادت خانے تو نہیں بول سکتے، بالکل ایسے تو آپ مجھے بتائیں ہم سارے دن نمازیں پڑھیں، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں کونوں سے، کراچی کے، لاہور کے چاروں کونوں سے، اسلام آباد کے چاروں کونوں سے لوگ گالیاں بک رہے ہیں، کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ استغفر اللہ۔ ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہی دکھاتا ہے، اور اللہ نے دکھایا کہ دیکھو مجھے ہزاروں مرید نہیں چاہیے، تمہارے ہزاروں مرید، ہزارے مدرسے، ہزارے تم عالم دین لے کے بیٹھے ہو، لیکن تمہیں حضور کی عزت و ناموس پر غیرت نہیں آتی تو کوئی تمہارا قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ ساری عبادتیں کالے کپڑے میں لپیٹ کے اللہ پھینک دے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر میں نے اپنے حبیب کی عزت و ناموس پہ کام لینا ہو، یہ بات مفتی صاحب سنیے گا جی، دیکھیں آپ اپنے گھر میں چوکیدار رکھیں گے تو کسی بغیرت کو رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ بھائی گھر میں خواتین ہیں، بالکل ایسے ہی، کسی 2 نمبر آدمی کو رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بڑا دیکھ بھال کے رکھیں گے آپ، ایسے ہی، کسی کو اپنے گھر کا چوکیدار رکھیں گے، اس کی نسل کو دیکھیں گے آپ، ایسے ہی، وہ وفادار ہونا چاہیے، چٹیڑا ہو کچھ بھی ہو، وفاداری ضروری ہے اس کے خون میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو دکھایا ہمیں کہ ہزاروں لوگ دور کھڑے رہے، خادم حسین رضوی کی ٹانگیں نہیں تھیں، بولے جی سارے کے سارے بغیر ٹانگوں والے، جو ٹانگوں والے ان کو ایک طرف کر دیا، بغیر ٹانگے والوں سے کام لے لیا۔ اب آپ غازی الحمدین کو دیکھ لیں، غازی عبد القیوم کو دیکھ لیں، وہ مالک کہتا ہے کہ میں غیرت مند آدمی سے کام لے لیتا ہوں جو حضور کی عزت پہ، اس نے اللہ نے دکھایا ہے۔ صحیح صاحب، یہ ذرا مجھے ضرور بتائیے گا، علمی اور عقلی بات ہے، قرآن و حدیث سے ختم نبوت کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ میں شاہ صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کو ذرا سمجھنے کے لیے شاہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے ایک بات فرمائی کہ اگر ہم اس پر بحث بھی کریں گے تو ہم گمراہ ہوں گے۔ دیکھیے، بحث کرنے کی 2 صورتیں ہیں،
ایک یہ ہے کہ اچھا بھائی مجھے شک ہے میرے نبی کی ختم نبوت پر، تو تم میرے شک کو دور کر دو. اگر تو یہ کھٹکا پیدا ہوتا ہے تو پھر تو یہ بحث، یہ مباحثہ، یہ میرے ایمان کو لے کر چلا جائے گا. جیسے وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ انتقال کا وقت آیا تو شیطان آیا. شیطان نے جو ہے وہ 100 دلائل اللہ کے عدم وجود پہ دے دیے کہ اللہ رب العزت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اب وہ تھے اس وقت اپنے آخری وقت پہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کسی جو شیخ تھے وہ کشف میں آئے، بعض کہتے اس وقت ساتھ موجود تھے جو بھی تھے. تو انہوں نے، اللہ نے ان کی زبان پہ جاری کر دیا کہ بھائی میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے ہی ایک مانتا ہوں، مجھے اللہ کو کی وحدانیت پر کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی شک میں پڑھ کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت میں پڑھ کے، جیسے آپ نے کہا نا واردات کیا ہوتی ہے، تو واردات کا طریقہ وہی ہے، لڑکی ہے، بیرون ملک کے ویزے. مجھے کئی مرتبہ ایسے گروپوں میں ایڈ کیا گیا جہاں پر سارے نمبر یا تو سویڈن کے ہیں، یا انگلینڈ کے ہیں، یا اس طرح کی کنٹریز کے ہیں. ہمارے جو لڑکے ہیں خصوصاً زیادہ تر پنجاب سے، پاکستان کراچی سے بھی، جن کو وہاں لے جایا گیا. اب چونکہ میرا نمبر ایک مفتی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو مجھے اس میں ایڈ کر دیا گیا. اب وہ لڑکوں کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ اس میں گیر گار کر نئے لڑکوں کو لاتے ہیں. اور جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے دل میں شک پیدا کیا جاتا ہے. نہ ختم نبوت کے شک کے ساتھ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کافر ہیں، کہ آپ کے اندر شک پیدا ہوا نا. ایک ہے کہ آپ بالکل 100% یقین ہے کہ لا نبی بعدی، بے شک ہے، صحیح ہے، بے شک ہے، صحیح ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. مجھے یقین ہے اللہ کے نبی نے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ کا اعلان ہے، اس اعلان کے بعد مجھے ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آگے ایک روایت آپ نے فرمایا، میری مثال ایک شخص کی سی ہے، اس نے گھر بنایا، اس گھر کی بہترین سب کچھ تھا، بس ایک اینٹ کی کمی تھی. لوگ جب بھی آتے تھے کہتے تھے کاش یہ ایک اینٹ آ جاتی تو اس گھر کا حسن مکمل ہوتا. اللہ نے مجھے وہ آخری اینٹ بنایا ہے. ایک جگہ فرمایا تم آخری امت ہو اور میں آخری کیا ہوں، نبی ہوں. میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، دجالون کذابون کلہم یدعو انہ نبی. ہر ایک کا دعویٰ کہ میں نبی ہوں گا. سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ میں بحث کر رہا ہوں تو اللہ شاہ صاحب کی عمر میں برکت دے، ہر اس شخص کی عمر میں برکت دے جو ختم نبوت کا جھنڈا لے کر چل رہا ہے. اور اللہ آپ کو بھی ذرا خیر دے، آپ نے اتنے اہم موضوع پر یہ ہمیں یہاں بٹھا دیا. یہ جو ہماری زبان چل رہی ہے، کاش یہ کل کو ہمیں حوض کوثر کا جام بھی انہی جملوں کی برکت سے مل جائے. بالکل، ہمیں شفاعت انہی جملوں کی برکت سے مل جائے. میں نے محسوس کیا جب شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے پروگرام سے پیچھے بھی، تو آپ کے اندر جو درد، جو حساسیت، جو الفت، انسیت اس موضوع کو لے کر ہے، وہ بہت قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے. میں اس حوالے سے ظاہر اس ختم نبوت ریسرچ سینٹر کے ادارے کا بھی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس کا اہتمام کیا اور ہمیں مواد، کتابیں، یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے اس وقت رکھی ہوئی ہیں وہ میسر آتی ہیں. قبلہ آپ یہ سوال دلچسپی ہے اور اس کا مختصر جواب لینا چاہوں گا. ایک تو آپ نے بتایا کہ اس طرح کے شک کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر دلیل مانگی جاتی ہے، تو یہ اس طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے، اس پوائنٹ پہ آنا نہیں چاہیے. مگر خود پاکستان اور برصغیر پاک و ہند، پڑوسی ملک ہندوستان یا پھر ایران کو بھی شامل کرتے ہیں، تصوف کو لے کے جو کچھ تحریکیں چلی ہیں، اس خیال نے کیا ختم نبوت کے محاذ کو نقصان پہنچایا ہے یا فائدہ پہنچایا ہے؟ مثلا پاکستان میں ایسی بے شمار تحریکیں، ابھی پچھلے پروگرام میں گور شاہی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کا کیا انٹر لنک ہے؟ بھی آؤٹ ہو گیا. آپ کی بیٹنگ چلے نہ چلے، اسکواڈ نو گیس لمبا چلے گا. صرف لانگ لاسٹنگ فریگرنس، جوائن دی اسکواڈ. دیکھیں جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات جو مقامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اس کے قریب بھی کوئی صحابی نہیں ہے. صحیح. ایسا ہی نا, حضور کا درجہ ہی الگ ہے. بے شک. تو آپ کو اس نظریے سے دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ واجب القتل ہے. یا میں تو ابھی مفتی صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ آپ کو اس طرح یہ بات کو سمجھاؤں بہت آسان طریقے سے, اور یہ ہونی چاہیے, لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ سب سے زیادہ تعریف اللہ کی کرنی ہے. بے شک. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سارے دن نام لیں اللہ کا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں, بے تحاشا پڑھیں, اہل بیت پہ, پھر صحابہ اکرام پہ, پھر اولیاء اللہ پہ. آپ یہ ترتیب تو رکھیں, آپ ترتیب سے ہٹ جاتے تو ایمان ہی نکل جاتا آپ کا. آپ ختم نبوت کی بات تو دوسری ہے. اس وقت کا جو ماحول ہے ہمارے ملک میں یا اس پورے ایشیا میں, وہاں پہ آپ اللہ کی تو تذکرہ ہی نہیں کرتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں کرتے. آپ اپنے پیر کے اوپر لے کے کھڑے ہوئے تھے. ہم بھی پیری مریدی والے آدمی ہیں, پر اپنے پیر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملا دے. یہ کیلکولیشن تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے نا تو وہ پھر کفر ہے, وہ پھر زندیق ہے. صحیح. اس پہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. بہرحال یہ میں آپ کی بات تھوڑی سی طویل کروں گا. یہ جو مفتی صاحب نے ابھی گفتگو کی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بڑا دل خوش ہوگا جو ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں, وہ بروز قیامت جب حضور کے پاس جائیں گے نا انشاءاللہ تو حضور دور سے کہہ یہ میرا ختم نبوت کا مشاہدہ ہے. اور وہ لوگ بھی سوچ لیں جو ختم نبوت پہ کام نہیں کرتے نا, بہانے کرتے ہیں, حضور نے ان کو دیکھ کے چہرہ مبارک پھیر لیا, کیا کریں گے؟ تاریخ ابن کثیر میں ہے نا کہ جب جنگ یمامہ پہ جا رہے تھے تو راستے میں 1000 مسلمانوں کا گاؤں تھا. رکے اور انہوں نے کہا بھائی چلو, خالد بن ولید نے کہا بھائی ہمارے ساتھ چلو جنگ کرنے. اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمان قذاب نے بولے نہیں ہم تو ابھی مسجدیں بنا رہے ہیں, امامہ پہن رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, ہم نہیں جا سکتے, ہم تو نئے مسلمان ہیں, دین کا کام تو کر رہے ہیں. یہ گئے, انہوں نے وہاں 1200 صحابہ شہید ہو گئے, زخموں سے چور جسم, تیر لگے ہوئے, جسم کٹے ہوئے. تھکنے کے بعد, جنگ جیتنے کے بعد آدمی سو جاتا ہے, اس کے بعد اس میں دم نہیں ہوتا. وہ واپس آئے, ان 1000 مسلمانوں کو باہر نکال کے ان کی گردنیں کاٹ دی. اچھا. ان کی گردنیں, بولے نہیں چاہیے ایسا مسلمان, نہیں چاہیے. تو بڑے بڑے آپ یہ دیکھیں نا کہ جس شخص کے خون میں اگر غیرت ایمانی نہ ہو تو کیسا مسلمان. بھائی شفاعت تو حضور نے کروانی ہے, کسی کا پیر نہیں کروائے گا, حضور نے کروانی ہے. اب اس شفاعت کے لیے آپ ایک چھوٹے صاحب کو واقعہ سمجھاتے تو مفتی صاحب, یوسف علیہ السلام کے پاس جب قحط پڑا مصر میں تو ایک شخص آیا, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا تھا جس کو گندم چاہیے, غلہ چاہیے, میرے پاس آ کے لے لے. ایک شخص آیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے غلہ دے دیں. تو انہوں نے جو اس حساب کے مطابق ایک بوری دے دی جو سب کو دے رہے تھے, اس کو بھی دے دی. کہا مجھے اور دیں. کہا بھائی میں نے تجھے حساب کے مطابق دے دی, اور کیوں دوں؟ کہا نہیں, اگر اے یوسف میں تجھے بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تو پورا سارا غلہ مجھے دے دے گا. کیا بات, کیا بات, بھائی کون ہے تو؟ کیا بات, کیا بات. کہا جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی نا تو جس بچے نے گواہی دی تھی وہ میں ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تو یہ سارا غلہ لے لے. اب وہ تو یوسف علیہ السلام تھے, یہ رحمت للعالمین ہے. جب قیامت کے دن شفاعت کے لیے وہاں پر قحط پڑا ہوا ہوگا اور جو حضور کی عزت و ناموس پہ گواہی دے رہے ہوں گے, کیا کہنے تو بتائیں رحمت للعالمین ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہوں گے, وہ رحمت للعالمین گواہی دینی ہے. وہ بچے کی گواہی پہ یوسف علیہ السلام نے پورے کے پورے خزانے کھول دیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی گواہی کے اوپر تو ساری امت ہی چلی جائے گی بھائی انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, مسلمانوں میں کہاں تفرقہ ہے. یہ آپ کو یہ سمجھنا, یہ ختم نبوت کو جو معاملہ نہیں, مسلمانوں کے ایمان کا معاملہ ہے. یہ آپ کو ایسے سمجھنا پڑے گا کہ 3 لوگ, آپ اگر آل انڈیا لائبریری لندن کی کتابیں بھی موجود ہیں, انگریزوں نے یہاں پہ خط لکھے کہ جی کیونکہ ہم جو ہندوستان میں جنگ لڑ رہے ہیں یہ ان کے نبی کا فتویٰ ہے جہاد کا. اب ڈپٹی کمشنر کے فتوے کو ڈپٹی کمشنر ریجیکٹ کرے گا, دوسرا تو نہیں کر سکتا. تو انہوں نے 3 لوگوں کے انٹرویو لیے اور ان کو بلا کے بولا کہ تمہیں اللہ کا نبی بننا ہے. تو 2 لوگوں نے بولا ہم ہندوستان کے دھرتی ماں کے تو غدار ہو سکتے ہیں پر سرکار دو عالم کے غدار نہیں ہو سکتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو اس نے سب سے پہلا فتویٰ جہاد کا دیا کہ جہاد حرام ہے. اسی طرح مسلمانوں کے لیے
ان میں تفرقہ پھیلانے کے لیے ختم نبوت کی اہم ایشو کو پیچھے ہٹایا گیا. بھائی اسپین ہے نا, یہ منگولوں نے آ کے کھڑے جب حملہ کرنے آئے تو مسلمان ایک دوسرے سے اپنے فتنے کے بعد بحث کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے, ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. کیا ہوا, منگولوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے محل بنا دیے. یہی ہونے جا رہا ہے, یہی ہونے جا رہا ہے. سب ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوئے, اس کا یہ دیوبندی ہے, یہ سنی ہے, یہ فلاں ہے. حضور کی عزت و ناموس کے اوپر یہ قادیانی جگہ جگہ پر بیٹھ کے نعوذ باللہ وہ باتیں کرتے ہیں, روح کانپ جاتی ہے. آپ روحانی خزائن پڑھیں گے تو رات بھر آپ کو نیند نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. میں مجھ آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا تعلق مطالعہ پاکستان سے ہے. قیام پاکستان کے بعد ایسے احباب بہت ہی مضبوط مقامات پر پائے گئے جن کا تعلق یہ جن کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو میرا آپ کا ان کا ہے. یہ کیسے ہوا اور اب اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب نے جو بات فرمائی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور اس میں پھر آپ کی یہ بات کو ساتھ میں مرج کروں گا. ہر ایک مسلمان کو, جو بھی مسلمان ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ سنی ہے, شیعہ ہے, وہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, لیدی سے کوئی بھی ہے, ہر مسلمان اور اس کا کوئی بھی دینی, جیسے میں اور شاہ صاحب ہم نے تو اپنے آپ کو ایک طرح سے وقف کیا ہوا ہے, آپ نے بھی اپنے چینل کا نام جو ہے وہ ایسا رکھا ہوا ہے. ایک عام مسلمان ہے, اس کو زندگی میں کرنے کے 3 کام ہیں. اس کو کرنے کے 3 کام ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا اور میں نے بات عرض کی, کہ ہمیں اپنے عقیدے کو اس قدر ٹھوس بنانا ہے کہ اس میں کسی بھی ڈرل سے, کسی بھی مشین سے سوراخ نہ ہو سکے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. شک نہیں, یہ ختم بات ہوگی. نمبر 2, آپ نے اپنے ارد گرد ایسے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ میرے معاشرے کو نبوت کے راستے سے, دیکھیں نعوذ باللہ یہ میں اجازت نہیں دے رہا, ہمارے معاشرے میں زناکار کو شاید برداشت کر لیا جائے کیونکہ وہ گناہ ہے, شاید اس سے توبہ کر لے اور اس کی معافی ہو جائے. ہم شرابی کو برداشت کر لے, ہم جوے والے کو برداشت کر سکے, لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ مقابلہ کرنے والے کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. دوسرا کام یہ. تیسرا کام یہ ہے کہ جو مواد ہے, اب میرے سامنے شاہ صاحب کی کتاب یہ رکھی ہوئی ہے, اسی طرح سے ہمارے بڑے بڑے اکابرین دیوبند کے, ہمارے بریلوی حضرات کے بہت سارے یہ کتابیں جو ہیں نا, جس میں قادیانیوں کا آپ کے سامنے تعارف ہوا ہے, چاہے وہ انور شاہ کشمیر رحم اللہ کی ہے, چاہے یوسف بن نیاز رحم اللہ کی ہے, چاہے مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحم اللہ کی اردو میں ہے, مختلف ہمارے بڑے چاہے بریلوی مسلک سے طارق قادری صاحب کی ہیں, ہمارے رضوی صاحب کی, کسی کی بھی کتاب ہے. ایسی 4-5 کتابیں آپ مطالعے میں لے آئیں. صحیح ہے. آپ کو پتہ تو چلے کہ اس عقیدے میں مسئلہ کیا ہے اور اس عقیدے کا مسئلہ کیا ہے اور ہمارا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. صحیح ہے. یعنی آپ اگر قادیانیوں کے لیے ذرا سی بھی نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئین اسلام کے بھی خلاف جا رہے ہیں, آپ آئین پاکستان کے بھی خلاف جا رہے ہیں. بہت اچھے. میں ایک آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ تمام کام جو تحریک کی شکل میں ہوا ہے یا تحریر کی شکل میں ہوا ہے, یہ عظیم کام ہے. ان کے لکھنے والوں کو, ان کے پڑھنے والوں کو میرا سلام ہے. مگر اب وقت کا تقاضا ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب سوشل میڈیا کے پروگرامز ہونے چاہیے, وہ کئی ساری کتابوں کے اوپر مبنی ہوں گے. یعنی ظاہر ہے یہ اب کتابوں کو پڑھنے والا دور پیچھے ہوتا جا رہا ہے بدقسمتی سے, جو ہونا نہیں چاہیے. مگر اگر آپ کوئی ویڈیو کو دیکھتا ہے تو پھر یہ ویڈیو پہ یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ کتاب ہے. یہ کل کو کوئی کھول کے دیکھے گا تو اس کو مسائل سمجھ میں آئیں گے, وہ پوچھے گا. اور اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں شاہ صاحب آپ سے کہ اب اس کا اگر بات کا تسلسل اگر آپ کریں, اب اگر جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے, ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, مگر اگر کوئی اس مسئلے کو مس یوز کرتا ہے, زید کو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو عقیدہ ختم نبوت کا دشمن ہے, بھائی یہ تو قادیانی ہے نہیں وہ, تو اس پہ کیا گناہ ہوگا یہ بھی ذرا بیان فرما دیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی مسلمان کو غصے کی کسی بھی حالت میں قادیانی نہیں کہہ سکتے. مسلمان ایک دوسرے پہ مختلف چیزوں کے اوپر کفر کے فتوے تو لگاتے آئے, فتوے تو ہم سنتے ہیں, وہ ان کا ایمان جانے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا, لیکن ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی کو غصے میں بھی قادیانی نہیں بول سکتے, کیونکہ قادیانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کرتے ہیں, وہ گالیاں بکتے ہیں
کہ آپ سننے سے آپ کو جب پتہ پڑے نا اس روحانی خزائن میں مرزا نے کیا کیا بتایا، یہ قادیانی کیا ان کا مذہب ہے، تو روح کانپ جاتی. تو تمام مسلمانوں سے بھی اپیل یہی ہے. اور آپ نے کتابوں کی بات کی، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بے تحاشا بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں، جس طرح انور شاہ کشمیری ہیں، حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ علیہ، بڑا نام ہے، بڑے بڑے نام. اور آپ یقین کریں کہ وہ نام ہے آپ کی سوچ ہے میرے پاس، کیونکہ شہید تو ویسے بھی زندہ ہیں. جی. اور پھر اللہ نے ان کو بڑے انعامات سے نوازا ہے. میرے پاس جو لائبریری موجود ہے وہ پوری دنیا میں 2 جگہ ہوگی، یا مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر ربوہ میں ہوگی یا میرے پاس ہے. اچھا، میں نے اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے ڈالی بہت خوب. کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی کتاب چاہیے جو چاہے 100 سال پرانی ہو، ابھی کی چھپی بھی نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس ہوگی کہ مجھے 1908 کی کتاب چاہیے مرزا کے زمانے کی، تو میرے پاس وہ بھی موجود ہے. کیا بات. اور اس کی اوریجنل بک بھی موجود ہے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے، جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز پہ، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسے سلسلے بنا دیتا ہے، اور پھر جو کام عقل میں نہیں آتا نا وہی اللہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ جو قادیانی مسلمان ہوتے رہے، ہم نے ان سے کتابیں لیں، کچھ خریدیں، کچھ آگے پیچھے سے کر کرا کے اللہ تعالیٰ نے ایسے سلسلے بنا دیے کہ میرے پاس وہ لائبریری موجود ہے کہ اس میں تمام تر مرزے کی، جب سے وہ پیدا ہوا اس نے اپنے باپ کی پینشن چرا کے بھاگا وہاں سے لے کر، اور جہاں تک اس کی موت ہوئی، اور اس کی موت جس انداز میں ہوئی تو دنیا نے عبرت ناک اس کی موت دیکھی وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں، میں اس آپ کے جملے میں ایک بات یاد آئی، میں وہ بات بتا دوں، میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میری باتیں مسلمان نہ سنیں. نارملی سی چیز سنیے گا. مسلمان کو ہم چند وہ باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ان فتنوں سے دور رہنا، پر میں جہاں کہیں بات کرتا ہوں تو میری بات قادیانی سنیں. اچھا، آپ چاہتے ہیں اگر وہ قادیانی میری بات دیکھیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے آپ کو بتایا عرفان محمود برق صاحب کے سربراہی میں ہم نے 4000 سے زیادہ قادیانی مسلمان کیے اس شہر میں، بے تحاشا قادیانی مسلمان کیے. کون کون قادیانی کام کرتے یہ ساری چیزیں بتا. میں آپ کو ایک چھوٹے سے پوائنٹ بتا رہا ہوں. اگر کوئی قادیانی میری بات کو سن رہا ہے تو یہ بات بڑے غور سے سن لے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آپ یہ بھائی رو رہے تھے نا، تو میں ان کو ایک ایسا جواب دینے جا رہا ہوں، یہ اس کے بعد شیشے میں کھڑے ہو کے بولیں گے اللہ تیرا شکر ہے. اچھا، شیشے میں کھڑا ہونا ضروری ہے. اب سنیے گا، ہر قادیانی کے تیسرے گھر میں طلاق شدہ عورت موجود ہے. اچھا، اتنی کثرت ہے قادیانیوں میں طلاق کی کہ حد سے زیادہ. اچھا، اتنی کثرت ہے. یہ بات قادیانی کو سنانا چاہتا ہوں. کسی بھی قادیانی سے ملے، بھائی تمہارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے؟ بولے ہاں، میری 2 مامیاں، 2 بہنیں، 2 نانیاں، 2 فلاں، یہ سب طلاق شدہ ہیں. یہ سب میں ہی کیوں کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب ربانی صاحب، میں سن رہا ہوں لیکن طلاق تو سب جگہ بڑھ رہی ہے آج کل. نہیں وہ ریشو نہیں ہے جو قادیانیوں میں. اچھا، اب میری بات کو پورا کمپلیٹ ہونے دیں، آپ نے آدھی بات پہ کی. سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب جو تیرے گستاخ ہیں وہ نسل بد ہیں. کیا ہے وہ نسل بد؟ اب میں ان کے لیے بات بتا کے اسی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. جب میں نے قرآن کی آیت سنی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نیک عمل کرو گے تو جنت دوں گا، بد کرو گے تو جہنم دوں گا. اس نے ہر چیز کا نیوٹرل فیس بنایا، آسمان بنایا تو زمین بنائی، ہر چیز کا نیمل بدل بنایا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ حبیب جو تیرے گستاخ ہیں وہ نسل بد ہیں، اور جو حضور کی عزت پہ کام کرتے ہیں ان کی مائیں پاک ہیں. جب میں نے یہ جملہ سنا قرآن کی آیت کو، میں تو شیشے میں کھڑا ہوں. میں نے کہا اے مالک تیرا شکر ہے، میری ماں پاک دامن تھی. مجھے گارنٹی دے دی آج تو نے قرآن کی آیت پہ کہ میری ماں پاک دامن تھی. تو اسی بنا پر، کیونکہ کوئی حلالی آدمی حضور کی عزت پہ بات نہیں کر سکتا. بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں؟ حضور کی عزت و ناموس کے خلاف جو بھی بات کرے گا اس کا حرامی ہونا ضروری ہے. اس لیے قادیانیوں میں کثرت ہے زناکاری کی. طلاق کو آپ چھوڑ دیں، زناکاری پہ آ جائیں. آپ اگر سوشل میڈیا میں اسی یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھیں جو ان کے 5واں خلیفہ، اس کے بارے میں دیکھ لیں. اچھا، آپ مرزا طاہر نہیں، مرزا بشیر بھی اور مسرور بھی، ہاں مرزا بشیر جو ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، اس کے سارے خاندان کے لوگ آ کے بتا رہے، بولے بھائی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا تھا. استغفر اللہ. یہ سارا یوٹیوب پہ وہ سب بتا رہے اس پہ، اور ان میں تو کثرت کے ساتھ ہے. یہ مسرور ہو، طاہر ہو، سب ہو، اور وہ ایسی ایسی عبارتیں ہیں ان کی، ایسی ایسی چیزیں روح کانپ جاتی کہ یہ پاک کتاب اس کی کمر کے نیچے رکھ کے کرتا تھا.
اللہ اکبر. میں خالہ زاد بھائیوں کو اور بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں یوٹیوب پہ آپ ابھی ڈالیں، ابھی مل جائے گی آپ کو. تو ان میں کثرت ہے زناکاری کی. تو طے یہ ہوا کہ کوئی شخص حضور کی عزت و ناموس کے خلاف بات کرے گا یا رائے فرار اختیار کرے گا وہ کسی زانی عورت سے ہوگا. اور جو شخص حضور کی عزت و ناموس پہ کام کرے گا یا ایک آنسو بھی نکالے گا تو خدا کی قسم وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ تو نے قرآن میں بتایا کہ میری ماں تو پاک دامن تھی، میں حضور کی عزت و ناموس پہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ. خوبصورت. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ختامی لمحات میں ہم قدم رکھ رہے ہیں اور مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے سوال کیا تھا، میں اس کو مکمل کروں. آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے بڑے بڑے لوگ تھے اور بڑے بڑے، میں اس پہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جی. میں 2001 میں مڈغاسکر گیا. مڈغاسکر افریقہ ہے، افریقہ کا بالکل جنوب کی طرف، یہ دنیا کا آخری ملک ہے. اس کے بعد بڑا ملک نہیں ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. یہ ساؤتھ افریقہ سے، اور یہ مطلب جزیرہ ہے. تو ہم جماعت میں تھے، ہم پیدل چلتے 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 کیسے جگہ پہنچے کہ جہاں ہماری بھی ٹھیاں ہو گئی. یعنی 8 گھنٹے ہم پیدل چلتے تھے. ہماری پیروں کی حالت خراب ہو جاتی تھی چلتے چلتے. اب ظاہر ہے تبلیغ میں اب جا رہے اپنا جان اپنا مال اور یہ سب کچھ. شاہ صاحب ہم وہاں پہنچے تو مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے، دیکھا مسجد کے باہر سے ایک پاکستانی آ رہا ہے. اب وہاں پر کسی پاکستانی کا اکیلے کا تصور شہر میں تو ممکن ہے چلے، گاؤں میں ایسی دور. ہم بڑے خوش ہوئے، آئے، ہم نے بٹھایا، اکرام کیا کہ بھائی کون ہے بھائی کیا. تو وہ کہنے لگے جی بس وہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، میں جنگ سے ہوں اور میں نے یہ کیا وہ کیا، اور مجھے اللہ نے ربوہ میں جو ہے وہ تعلیم دلوائی. اچھا. اور میں ابھی گزشتہ 3 سال سے موریشس کے جو اس کے قریب ہے، موریشس میں 3 سال رہا ہوں. میں نے فرینچ سیکھی ہے. اب میں یہاں پر آیا ہوں مڈغاسکر میں تبلیغ کرنے کے لیے. اچھا. 3 سال. وہ اس وقت مڈ ایج میں تھا، یعنی 40 سال کی عمر کے قریب. اس کی فیملی ہوگی، اس کی بیوی بچے ہوں گے. 3 سال اس میں موریشس میں گزارے تھے صرف فرینچ سیکھنے کے لیے. اور اب مڈغاسکر میں وہ کر رہا تھا قادیانیت کی تبلیغ. میری تو وہیں پہ گھومی اور میں نے تو اس کو سنانی شروع کر دی. اب میرے ساتھی مجھے روک رہے ہیں، تبلیغ والوں کے مزاج میں تھوڑی نرمی ہے. خبیث آدمی ہے یہ تو. وہ مقامیوں اس کو بھگایا، یہ جو بھی ہوا. پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کے ہر شہر کے لیے باقاعدہ پاکستان سے ایک جماعت جاتی ہے، جو ہماری طرح نہیں کہ بھائی 6 مہینے 7 مہینے گزار کے واپس آ گئے، زبان ہمیں نہیں آتی ہمیں ترجمہ نہیں. وہ باقاعدہ پہلے سے زبانوں کو سیکھتے ہیں. اچھا. ایسی قیام پاکستان کے بعد سے آج تک انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں جن کو کلیدی عہدوں پر پہنچا رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں نا کرکٹر ہمارے ساتھی ہیں، تو کرکٹرز میں سے کون کون قادیانی ہے یہ ہمیں وہ بتاتے ہیں. جی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے کھلاڑیوں میں قادیانی موجود ہیں. یہ بڑا انکشاف ہے اور عجیب بات ہے. یہ ایسی ہے. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام لینے سے یہ جو لوگ، میں آپ کو ان سے ایک قصہ یاد آیا لاہور کا، کوئی 4-5 سال ہو گئے اس بات کو. یہ لوگوں کو سننا چاہیے. ایک شخص تھا، اس کو کسی قادیانی نے سمجھایا کہ دیکھو تو صرف یہ لیٹر ہے قادیانیوں کا جس میں یہ لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مردود، اللہ کا نبی، تو نے سائن مار دینی ہے. تجھے میں لندن کا ویزا لگا کے دیتا ہوں، پیسہ ویسا، نوکری، اور لڑکی بھی ہماری، تو سائن کر دے. بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی امی ابا کو بتا کر آ جاؤں. یہ لاہور میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ گیا اپنی ماں کو، اس نے کہا اے ماں میں اوپر سے سائن کر رہا ہوں، جھوٹے اوپر سے سائن کر رہا ہوں تاکہ میری نوکری لگ جائے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اس لیے نہیں کہ تو حضور سے غداری کر، قربان یہ کام نہیں کرنا تو کبھی. اس نے اپنی ماں کی بات کو نہیں مانا اور جا کے قادیانیوں کے اس لیٹر پہ سائن کر دیا. واپس آ کے بولا ماں میں تو اوپر سے کر گیا ہوں. ماں نے کہا نکل جا تو، مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا. ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا. قادیانی نے اس کو گود میں لے لیا، اس کو ڈیفینس کے علاقے لاہور میں رکھا، کھلایا پلایا، پاسپورٹ بنایا، ویزا اپلائی کیا، 1.5-2 مہینے لگے اس کو. اس کے بعد تیار ہوا، بیگ بنایا، بولے چلو اب تیری لندن کی فلائٹ ہے. اس کو لے کے لاہور ایئرپورٹ پہ آئے، وہ اندر گیا، بورڈنگ کرائی، اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھا کے لے گیا ہاسپٹل میں، تو پتہ پڑا کہ اس کی دماغ کی رگ پھٹ گئی، یہ پاگل ہو گیا. اب یہ پاگل ہو گیا جو قادیانی کو کسی کا کام نہیں. اس کو ہاسپٹل میں لائے، ڈھونڈا آگے پیچھے، ڈاکٹر نے بولا بھائی یہ تو مینٹل ہو گیا، دماغ کی رگ پھٹ گئی. پرچی نکلی، اس میں اس کی ماں کا نمبر نکلا، اس کو فون کیا. بولے تیرا بیٹا ہے،
اس کی دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے اور یہ اس وقت پاگل ہو گیا اور بڑی بری حالت میں مر جائے گا, تو ماں ہے یہاں آ جا. تو اس کی ماں نے اس کو جواب دیا کہ میرا بیٹا تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے قادیانی کو اس لیٹر پہ سائن کیا. اب میری طرف سے اس کی دماغ میں 2 گولیاں اور مارو. یہ حضور کا گستاخ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی وہ شخص لاہور کی سڑکوں پہ گھومتا ہے, اپنی غلاظت کر کے انگلیوں سے خود چاٹتا ہے. گواہ ہیں لوگ, اپنا پیشاب بوتل میں لے کے خود پیتا ہے. وہ نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ خدا کی قسم نہیں چھوڑتا, وہ نہیں چھوڑتا, اس کو برداشت ہی نہیں ہے. آپ کی قرآن کی آیت بتائی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں نے نمرود کو مارا, میں نے فرعون کو مار سکتا ہوں, میں مالک ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن جب اس کے حضور کی عزت کی بات آتی ہے وہ اتنے تیش میں آ جاتا ہے. وہ رب کہتا ہے اے حبیب جو تیرے گستاخ ہیں وہ نسل بد ہیں. اب بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اتنا غصے میں آیا تھا رب, وہ نہیں چھوڑتا. ان شانئک هو تو ایسے بہت سارے ہمارے پاس واقعات ہیں جو لوگ قادیانی ہوئے اس لالچ کے اندر, ان کی زندگی, ان کی آخرت, ان کا گھر سب ہی برباد ہو کے رہ گیا. اللہ نہیں چھوڑتا ایسے زندگی کو. اللہ. میں اس میں آخری بات آپ کو ویسے کہہ دوں کہ ہم گنہگار ہیں اور امت بھی ہم ہیں. 1450 سال گزر گئے, 1445 چل رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1435 سال ہو گئے. اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ نہ اللہ کے سامنے نماز پیش کر سکتے ہیں, نہ اپنے روزے پیش کر سکتے ہیں, نہ اپنے اعمال پیش کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ ساری امت انشاءاللہ جنت میں جائے گی. آمین. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے بتایا نا, آج بھی وہ بے نمازی ماں جو نماز میں سستی کرتی ہے, جو پردے میں سستی کرتی ہے, جو شاید روزے میں بھی سستی کرے, لیکن اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے, وہ ماں اپنی اولاد کو قربان کرے گی لیکن ناموس پر آنچ نہیں آنے دے گی. ایسے باپ موجود ہیں جو شاید منہ میں گٹکا ڈال کے اور سارا دن پڑے رہتے ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے, لیکن جب ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے تو وہ پھر اپنی جان تک کو قربان کرنے کو تیار ہے. یہ جو جذبے ہیں نا, یہ جذبے, یہ کل کو اللہ کے نبی ایسے جب سینہ پھیلا کر کہیں گے نا, ہاں یہ میری امت ہے, ہاں یہ میری امت ہے, تو پھر اللہ کو کیا, اللہ تو ان کی شفاعت کے برکت سے بے نمازی بھی چلا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو, لیکن میں کہتا ہوں یہ جذبے آج بھی زندہ ہیں انشاءاللہ, اور یہ تا قیامت زندہ رہیں گے انشاءاللہ. قادیانیت اور اس جیسی جتنی بھی خباثتیں ہیں وہ دن بدن ختم ہوتی جائے گی, آگے نہیں بڑھے گی انشاءاللہ. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ممتاز قادری صاحب, پھر غازی علم دین صاحب, پھر شاہ خادم حسین رضوی صاحب ہوں, انور شاہ کاشمیری ہوں, کون آ کے ان کو گارنٹیاں دیتا ہے یہ پھندے سے لٹک جاتے ہیں. ایسے ہی کون آ کے ان کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے یہ پھندے سے لٹک جاتے, بولے نہیں پھندا لگاؤ. غازی علم دین, صحیح, آپ غازی علم دین کا قصہ آپ کے سامنے ہے نا, بولے قائد اعظم محمد علی جیسا بیرسٹر ان کا وکیل, انکار کر دو, وہ منع ہی نہیں کرتے. کوئی تو آتا ہے گارنٹی دینے کے لیے. ختم نبوت کی تاریخ ہے کہ جو اس پہ کام کرتا ہے وہ پلٹتا کیوں نہیں ہے, کچھ نظر ضرور آتا ہے. بالکل آتا ہے جی, بالکل کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول لیتا ہے. بے شک آپ ہزار سال عبادتیں کریں, شاید نظر آیا آپ کو اس مقام پہ پہنچنے کے لیے, لیکن یہ تو شارٹ کٹ کا راستہ ہے. آپ یقین کریں ختم نبوت پہ جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایسی ایسی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے, لوگ پتھر ماریں گے بھائی, صحیح, ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتے ہیں. ایک قصے سے میں اختتام کروں گا. جی جی جی. وہ قصہ یوں تھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مشہور قصہ, شاید سنا بھی آپ نے ہو, بس مجھے ایسے ہی یاد آ گیا کہ ایک سیدہ زادی جو ہے وہ کسی مالدار کے پاس گئی کہ ہمیں جو ہے وہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے, میں سید زادی ہوں اور میرے گھر میں فاقے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو سید ہے, اس کی کوئی ثبوت تو دے دے. اب وہ کہاں سے ثبوت لاتی, اب میں مفتی ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں یہ ثبوت لاؤ, تو میں ثبوت کہاں سے جاؤں گا, گھر جاؤں گا, پھر ثبوت تو سید زادی ہونے کا تو نہیں ہے نا. وہ بیچاری ویسے بھوکی ہوکی آ گئی. ایک مجوسی کے گھر شادی اس کی بیٹی کی ہو رہی تھی. اس کے گھر کے باہر جا کر یہ بیٹھی اور اس نے آواز لگائی کہ جی میں سید زادی ہوں اور مجھے کھانا چاہیے. مجوسی نے کچھ کے بغیر وہ کھانا وغیرہ سب کچھ دے دیا. اب وہ جو مالدار آدمی تھا مسلمان, رات کو خواب دیکھتا ہے, قیامت کا منظر ہے,
ہر آدمی اپنے پسینے میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت پر شفاعت فرما رہے ہیں۔ یہ گیا، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی، فرمایا کیا ثبوت ہے تو میرا امتی؟ اللہ اکبر، کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے تو میرا امتی؟ کل کو مجھ سے، شاہ صاحب سے، اویس ربانی صاحب آپ سے یہ مطالبہ اگر ہوا، کیا ثبوت ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکیں گے ہم نے اپنی طور پہ یہ کاوش کی تھی۔ وہ کہنے کی ہمیں جرت تو نہیں ہوگی، لیکن ان کے علم میں یہ بات ضرور آتی ہوگی کہ جب ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ سب پہنچ رہا ہوگا، ان پر پیش ہوتا ہوگا کہ یہ اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کوشش ہے کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں ان کی امت میں شمار کروائے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی عبدالباقی اخندزادہ آپ کا، بے انتہا شکریہ سید بدر علی شاہ صاحب آپ کا، آپ کے ادارے کا، اور اس موضوع کے اوپر کام کرنے والے تمام لوگوں کا۔ میرے محبتوں بھرے سلام کو قبول کرتے ہوئے مزید اپنے آپ کو متحرک کریں اور علمی میدان میں کریں۔ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے نفرتیں پھیلائیں، ہاں ہم محبتیں اور عقیدتیں ابھارنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، مگر وہ جو بغض فی اللہ ہے اور حب فی اللہ ہے اس کا دامن تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس دامن کے تحت ہم آپ کے سامنے پیغام رکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ سنجیدہ، حساس اور انتہائی غور طلب ہے، لہٰذا اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں اور جس طرح کی علمی شخصیات آج پروگرام میں آئیں ان سے استفادہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں گے۔ میجک انسائٹ کا تحفہ بھی رہے گا ہمارے مہمانوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ ایک بار پھر ایک اور نشست میں ملاقات بھی ہوگی۔ اللہ کی امان۔